الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، آج ہم 30ویں سپارے کی دو متصل صورتوں میں وارد آیات کا آپس میں تعلق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، سورہ تکویر جو ہے 30ویں سپارے میں 81 نمبر کی صورت ہے، اور اس کے بعد سورہ الانفطار ہے جو متصل ہے، اس کا نمبر 82 ہے، تو وہ آپ آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں۔ دونوں کا جو موضوع ہے وہ احوال قیامت ہے، یعنی جب بساط کائنات لپیٹ دی جائے گی، سور پھونک دیا جائے گا، تو جو ایک ہولناک تباہی کائنات پر وارد ہوگی، اس کا بیان ہے دونوں صورتوں میں۔ ایک رکوع پر مشتمل یہ چھوٹی صورتیں ہیں۔ تو ایک میں یعنی سورہ تکویر میں تو اللہ تعالیٰ نے سمندروں کی یہ کیفیت بیان فرمائی ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو دہکایا جائے گا، سمندروں کو جلایا جائے گا، یعنی اس میں جلنے کا تصور ہے، بھڑکایا جائے گا، یہ سارے ترجمے کیے گئے ہیں اس کی مناسبت سے۔ جبکہ اس سے متصل جو سورہ الانفطار ہے، اس کے اندر سمندروں کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو پھاڑا جائے گا۔ تو ایک جگہ کیفیت ہے سمندروں کو پھاڑنے کی، اور ایک جگہ کیفیت ہے بھڑکانے کی، دہکانے کی۔ تو ان میں تطبیق کیا ہے؟ بظاہر تو یہ مختلف باتیں لگ رہی ہیں۔ تو دیکھیے، آج کی سائنس ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ پانی جو ہے وہ دو گیسوں کا مرکب ہے، H2O، ہائیڈروجن اور آکسیجن۔ تو ایک صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سمندروں کو پھاڑ دیا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ ان کے درمیان میں جو تعلق ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کا جو بانڈ ہے وہ توڑ دیا جائے گا۔ اس کو تعبیر کیا وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ سے، یعنی پھاڑ دینا۔ اور اس پھاڑ دینے کے بعد جو نتیجہ نکلے گا کہ دونوں گیسیں جو ہیں، وہ ایک گیس جو ہے جلنے میں مدد دیتی ہے آکسیجن، اور دوسری دھماکے کے ساتھ جل اٹھتی ہے۔ تو جب دونوں گیسیں الگ ہو جائیں گی تو پھر سارے سمندر جو ہیں وہ آگ بن جائیں گے، بھڑک اٹھیں گے۔ تو گویا یہ پتہ چلا کہ دونوں باتیں درست ہیں۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ڈیفرنٹ کیفیات بیان ہو رہی ہیں اور ان میں شاید کوئی مطابقت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، زبردست مطابقت ہے۔ کہ پہلا مرحلہ کیا ہے کہ سمندروں کو پھاڑا جائے گا، اس کو ایک صورت میں بیان کیا، اور پھر اس کے بعد جو آگ لگے گی، دونوں گیسیں جب جلیں گی تو سارے سمندر جو ہیں وہ آگ ہی آگ ہو جائیں گے۔ اس کو وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ سے تعبیر کیا۔ تو آپ دیکھیے کہ قرآن حکیم کی آیات کو جب ہم پڑھتے ہیں اور ان کے اندر ہمیں تطبیق کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ہمیں غور و فکر سے کام لینا چاہیے تاکہ ہم صحیح نتیجے پر پہنچ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کا زیادہ سے زیادہ فہم عطا فرمائے، آمین۔